دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا سیاح ہو نا، جب وہ سفر کرتا ہے وہ اپنا سفر نامہ خود لکھتا ہے۔ ابن بطوطہ جو ہے نا، یہ دنیا کا بہت بڑا سیاح ہے، اس نے اپنا سفر نامہ خود لکھا۔ آج ہمیں پتا ہے کہ وہ دنیا کا بہت بڑا سیاح تھا، اس نے پوری دنیا کی سیر کی تھی، پوری دنیا کا سفر کیا، اور آدھی دنیا کا سفر کرنے والا حضرت شیخ سعدی ہے، عاشق رسول، ولی کامل، صوفی باصفا، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آدھی دنیا کا سفر کرنے والا، اس نے بھی اپنا سفر نامہ خود لکھا۔ لوگ آپ بیتی لکھتے ہیں، لوگ اپنا سفر نامہ لکھتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیے حضور کی شان کس قدر نرالی ہے۔ حضور نے اتنا بڑا سفر کیا، اتنا طویل سیر فرمائی، اور اسے خود نہیں بیان فرمایا۔ حضور کی سیر کو، حضور کیونکہ سیاح لامکان جو تھے، حضور کی سیر اور حضور کے سفر کو رب نے بیان فرمایا۔ سیر اور سفر کرنے والے حضور ہیں، سفر نامہ لکھنے والا خدا ہے۔ کیونکہ اس سفر کی شان جو نرالی تھی، اس سفر کی شان جو انوکھی تھی، حضور کا جانا بھی بے مثال، حضور کا آنا بھی بے مثال۔ اس لیے فرمایا نا اللہ رب العزت نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، والنجم قسم ہے اس ستارے محمد کی، اذا ہوا جب وہ بلندیوں کو پہنچا، پھر جب وہ بلندیوں سے اتر کر آیا۔ حضور اگر گئے تو امت کی بخشش کرانے، حضور آئے تو امت کو رحمت عطا کرنے، گئے تو امت کے بخشش کی نمٹا بن کر، آئے تو امت کے لیے رحمت بن کر۔ اس لیے مصطفیٰ کا جانا بھی بے مثال، مصطفیٰ کا آنا بھی بے مثال، نہ ایسے سفر کی مثال ہے، نہ ایسے مسافر کی مثال ہے، نہ ایسے راہ کی مثال ہے، نہ ایسے راہ کی مثال ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ حضور تو اس راہ کے مسافر ہیں جس راہ کوئی گیا ہی نہیں، جس راہ کو کوئی کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرما لوگو سبحان اللہ پاک رضا